میں ایک ایسا نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو شہید بی بی کے بارے میں ہے اور میرا ایک پسندیدہ نظم ہے۔ شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوا یزید ہوتے ہیں۔ عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج میں، وہ کربلائی وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی، سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ ساتھیوں، ہم سب شہداء کے وارث ہیں، ہم شہید قائد عوام کے وارث ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وارث ہیں، ہم پرا چنار کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سابق قبائلی علاقوں کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پختونخوا کے شہداء کے وارث ہیں، ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پنجاب کے پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک کے شہداء کے وارث ہیں، ہم بلوچستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سندھ کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پاکستان کے شہداء کے وارث ہیں، اور ہم اپنے شہداء کے خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان ظالموں کے سامنے، ان دہشت گردوں کے سامنے جھک تو نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، پاکستان پیپلز پارٹی نہ ضیاء الحق کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ مشرف کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ بدترین دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، اور نہ ہم اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کے سامنے جھک سکتے ہیں۔
ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پارا چنار کا جد و جہد لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کا جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے اس دانلی زدہ حکومت کو نہیں مانا، اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانا۔ پارلیمان میں کھڑے ہو کے، اس کٹ پتلی کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے اس کو سلیکٹڈ کا جب نام دیا تو خود وہ تالیاں بجا رہا تھا۔ مگر پوری دنیا کو سمجھ آیا، پوری ملک کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں، کسی اور کا وزیر اعظم ہے۔ اور اب جب اس کو مسلط کیا گیا، بٹھایا گیا، سلیکٹ کیا گیا، کسی کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ غلطی کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کھلاڑی کو ہمیں کبھی سیاست میں نہیں لے آنا چاہیے تھا۔ اس ملک پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو زبردستی وزیر اعظم بناتے۔ اب جب وزیر اعظم بن گیا تو پھر مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پارا چنار کے رہنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر عمران کا مدینہ کی ریاست پاکستان میں ریاست نہیں، یہ مدینہ کی ریاست کا نام کا توہین ہے۔ وہی وزیر، وہی وزراء جو مدینہ کی ریاست کا درس دیتے ہیں، اسی زبان سے، اسی منہ سے اگلا سینٹنس میں گالی دیتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان کے لیے اچھا پیغام بھیج رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا وزراء ہو، جب جنگ جا رہی ہے اور آپ ہار رہے ہو تو گالی دینا مناسب بات ہے؟ مدینہ کی ریاست تو عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہوتا، عمران کی ریاست گالی اور جادو پہ مبنی ہے۔ مدینہ کی ریاست میں یہ ممکن ہی نہیں کہ امیروں کے لیے ریلیف ہی ہو اور غریب کے لیے تکلیف ہو۔ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں محنت کاش محنت کرے، مزدور محنت کرے، دن رات محنت کرے، خون پسینہ کا محنت کرے، مگر اپنا محنت کا صلہ نہیں ملا؟